آپ نہ صورت فاتحہ کی تاثیر کو پائیں. فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری صورت فاتحہ میں ہے، اور جو ساری صورت فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ میرے اپری کے لیکچر اٹھائیں تو میں 20-25 سال سے بتا رہا ہوں، بہت پرانا بتا رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نماز کی کوئی رکعت پڑھیں، نفل ہے کوئی پڑھ رہے ہیں، اس پہ جب اس قرآن سورت فاتحہ کی اس آیت پہ پہنچیں اس کو دہرائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد. مولا میں غلام تیرا، منگتا کسی اور در کا. سخی میں جب بندہ تیرا ہوں، نعبدو بندہ، عبادت تیری، بندہ تیرا ہوں تو سخی در بھی تیرا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت دہرائیں، بہت دہرائیں، بہت دہرائیں، بہت دہرائیں. وجدان کی کیفیت ہو جائے، وجدان، اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور محسوس ہو میرے اللہ نے میری سن لی اور اللہ نے چاہ لیا ہے مجھے، اور اللہ میرا بندہ کہتا ہے میرے بندے بس کر، اب میں تیری مدد کو خود آ گیا. اس کو اگر 2 رکعتیں کسی وقت بھی ایسی پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، مغرب کے بعد اوابین میں پڑھ لیں، 2 رکعت حاجت، تحیت المسجد، کہیں اس کو اگر پہلی رکعت میں، اس کے بعد پھر رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت میں جب اس پہ پہنچے پھر اسی طرح وجدان. ایک تو یہ طریقہ ہے، اگر بڑی طاقت ہے. قسمت زبان ہوگی جس کی زبان پہ یہ جاری ہوگی. اس کے میں نے بہت فائدے بتائے ہیں، مجھے 25-30 سال پرانے آپ اٹھائیں ریکارڈ کو، بڑے فائدے اٹھائیں. اچھا اگلا اس کا نفع ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بار سورت فاتحہ پڑھیں دھیان سے کہیں کونے میں بیٹھ کے، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں اس کو پھر وجدان میں آ کے دہرائیں دہرائیں. بلکہ ایک بہت بڑا استخارہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دہراتے دہراتے نا جب وجدان میں پہنچیں گے، اگر آپ کا سر دائیں طرف باز مڑ رہا ہے سمجھ لیے کام ٹھیک ہے، اور بائیں طرف مڑ رہا ہے تو اس کو نہ کرو. جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی مشکل، کوئی بیٹی کا رشتہ، کوئی کاروبار، کوئی سفر، کوئی زندگی، کوئی بھی ہے، اس کا تصور کر کے کہیں مولا میرے دل میں خیر ڈال دے، اور اللہ خیر ڈال دیتا. جو توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اور وسع کرسی السماوات والارض. مولا تیری کرسی، تیری طاقت، تیرا اقتدار ہے، جو ہوگا تیرے امر سے ہوگا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آج خیر ملی ہے، یہ روزے میں رکھ رہا ہوں، رمضان کی عبادات کر رہا ہوں، رمضان میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، رمضان کے ایک ایک پل کو میں قیمتی بنا رہا ہوں، رمضان میں نظروں کی، دل کی، جذبوں کی حفاظت کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں یہ پھر آئندہ بھی ملے، تو جب بھی کسی خیر کی توفیق ملے ایک دفعہ وہ دعا پڑھ لیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے بنانے پہ پڑھی تھی، اور آج کائنات ساری کا رخ کعبہ ہی کعبہ ہے. اور وہ دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بس ایک بار پڑھ لیں، ہمیشہ اس خیر کی توفیق پھر ملے گی، اس نیکی کی توفیق ملے گی، اس صدقے خیرات کی توفیق پھر ملے گی. اور رمضان کی آمد کی خوشی، رمضان میں عبادت کا جذبہ، رمضان میں قدم آگے سے آگے بڑھانا خیر کی طرف، اس خیر کی کیفیت پھر ملے گی جو بندہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع. میں چھوٹا سا ایک ترجمہ بتاتا ہوں کہ جیسے نا کوئی بندہ سارا کچھ کر کے نا ایسے ہاتھ باندھ کے آچھی سے کہتے ہیں آپ کی مہربانی ہے، قبول کر لیں، ہے تو اس قابل نہیں، شفقت ہے، منت ہے، یہ عاجزی کے ساتھ کہے ہوئے بول ہے انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو سنتا بھی ہے، تو سارا جانتا بھی ہے، میں کمزور، میرے عمل کمزور، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاوا ہو. بس قبول کر لے، اور جو یار فرید قبول کرے